پیش کیے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کیوں بیوی نے گواہ کے طور پر پیش کیا, کیوں سلمان و ابو ذر کو پیش نہیں کیا؟ اگر کسی عام انسان کی بڑے سے بڑے صحابی ہوں انہیں رد کر دیا جائے تو انسان فاسق ہوتا ہے, اور علی ابن ابی طالب کو رد کر دے تو انسان کافر ہوتا ہے. یہ دونوں فرق ہیں, یہ آپ جانتے ہیں. اور بی بی نے اس پورے مقدمے کا مقصد یہ تھا کہ دو راہیں پر کھڑا کر دیا اس شخص کو کہ یا تو مجھے سچا کہو اور حکومت چھوڑ دو, اور یا جھوٹا کہو اور جنت چھوڑ دو. اچھا, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا بطور گواہ. یہاں پر بھی ایک بہت بڑی مصلحت یہی ہے, دیکھیں جب کوئی گواہی دے رہا ہوتا ہے کسی کے حق میں, اسے سچا سمجھ کے گواہی دے رہا ہوتا ہے. یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں اس بات کو, تو ظاہر ہے کہ وہ صدیقہ کبریٰ ہے. امام حسن علیہ السلام سیدہ شباب اہل جنہ ہے. اچھا, اگر فرض کیجئے کہ مسلمان اس گواہی کو بھی نہ مانے تو حسن اور حسین کون ہیں جو حالت نماز میں پشت رسالت پر سوار ہوتے تھے؟ میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو. حسن اور حسین وہ ہیں جو حالت نماز میں پشت رسالت پر سوار ہوتے تھے. تو اگر ان گواہیوں کو بھی رد کر دیا جائے تو جو سوار ہونے والے قابل اعتبار نہیں رہے, تو جو پیچھے پڑھ رہے نماز وہ کہاں سے قابل اعتبار رہیں گے؟ ام ایمن کی بھی گواہی پیش کی تھی بی بی نے. ام ایمن اس فہرست میں کیوں ہے؟ عظیم الشان بی بی ہے لیکن اس فہرست میں کیوں ہے؟ اور اگر ام ایمن ہے تو حضرت فضہ کیوں نہیں ہے, حضرت ام سلمہ کیوں نہیں ہے, حضرت اسماء بنت امیس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب یہ گواہیاں رد ہو گئیں, بہت توجہ کیجیے گا, جب یہ گواہیاں رد ہو گئیں کہ علی آپ کے شوہر ہیں اس لیے گواہی رد ہے, حسن حسین آپ کے بچے ہیں اس لیے گواہی رد ہے, ام ایمن کی گواہی قبول کی گئی, ام ایمن کی گواہی رد نہیں کی گئی. تعجب ہے جہاں علی ابن ابی طالب کی گواہی رد ہو جائے, جہاں حسن و حسین کی گواہی رد ہو جائے, ام ایمن کی گواہی قبول کی گئی. اور حضرت ام ایمن کی گواہی جو قبول کی گئی تو فرمایا گیا کہ نصاب ادھورا ہے گواہی کا, اس لیے کہ ایک خاتون گواہی دے رہی ہیں, آپ مزید ایک خاتون اور ایک مرد اور لے آئیں تب آپ کا نصاب پورا ہوگا. میں نے بات کر دی ہے کہ صدیقہ کبریٰ سے گواہ مانگنا ویسے جیسے آیت تطہیر سے گواہ مانگنا ہے, بات کو جوڑتے رہیے گا. اچھا, ام ایمن کو کیوں گواہی کے لیے پیش کیا؟ بی بی نے فوراً ایک دوسرا کیس پیش کیا. میں نے کیا تھا کہ ایک کیس نہیں ہے, دو کیس. کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے بابا نے مجھے ان کی زندگی میں ہبہ نہیں کیا تھا اور یہ گواہیوں کو تم رد کر رہے ہو تو مجھے میری میراث دو, میرے بابا سے میراث تو ملے گی نا, مجھے ان کا حق تھا, مجھے میراث ملے گی. اچھا, اگر سیدہ کو میراث ملتی تو کتنی ملتی؟ میراث اس طرح سے ملتی کہ حضور کی جتنی بھی ملکیت تھی اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جاتا, 8 برابر کے حصے, ان میں سے 7 حصے سیدہ کے تھے. اور کیجیے گا, اگر ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ہو اور ازواج بھی ہوں یا زوجہ ہوں تو 7 حصے ملیں گے اولاد. اب مسلمان کتنی بھی بیٹیاں مان لے, رسول اللہ کی وفات کے بعد کوئی اور بیٹی نہیں تھی سوائے صدیقہ کبریٰ کے, یہ تو طے ہے. اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ, فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ, نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ, مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ. بات پہنچ رہی ہے. تو ہوا یہ کہ اچھا یہ گواہی ہے, گواہی رد ہو گئی. کا وراثت, جو میری وراثت ہے وہ وراثت میں بی بی کو اگر وراثت ملتی تو کتنی ملتی؟ 7. تو جو 8واں حصہ تھا اس کا کیا ہوتا؟ 8ویں حصے کے 9 حصے مزید ہوتے, کیونکہ رسول اللہ کی 9 ازواج اس وقت حیات, تو اس 8ویں حصے کے مزید 9 حصے ہو کر 9 ازواج میں تقسیم ہو جاتا. یعنی 8 میں سے 9واں حصہ ملنا چاہیے تھا ایک ایک زوجہ کو. پہنچ گئی. وہ تو حسن ابن فضال نے امام ابو حنیفہ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بڑی شخصیات رسول اللہ کے ساتھ دفن ہے وہ کیسے دفن ہے, کس نے حق دیا تھا وہاں پر؟ اس لیے کہ دفن اپنی ملکیت میں ہوتا ہے انسان, وہ حجرہ رسول تھا. تو امام ابو حنیفہ نے پلٹ کر یہ جواب دیا تھا کہ چونکہ انہیں جو دفن ہے وہاں پر اپنی بیٹیوں سے وراثت میں ملا تھا, انہیں وراثت میں ملا تھا, انہوں نے اپنے جو والد صاحب تھے ان کو دے دیا, دفن ہونے کی اجازت دے دی. اچھا, جب فاطمہ وراثت کا حق مانگنے آئی تھی ان کو وراثت میں نہیں ملا تھا, اور اگر وراثت میں ملا بھی تھا تو حسن ابن فضال نے کہا تھا امام ابو حنیفہ سے کہ اگر وراثت میں ملا بھی تھا تو 8ویں حصے کی 9ویں حصے کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ وراثت میں سے ایک ایک چیز, حجرہ بھی جو ہے نا اس کے بھی کتنے حصے ہوں گے؟ 8 حصے ہوں گے. 7 سیدہ کے ہوں گے, 8واں جو ہوگا وہ 9 میں مزید تقسیم ہوگا. تو اس نے کہا کہ اگر 8 کو 9 میں مزید تقسیم کر دیا جائے تو ایک بالغ سے زیادہ تو آتا ہی نہیں کسی زوجہ کے حصے میں, تو یہ کہاں سے مل گیا؟ یہ سوالات سب ذہن میں آتے جا رہے ہیں. اچھا, اب غور کیجیے گا. تو سیدہ نے وراثت کا معاملہ پیش کیا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وراثت نہیں دے سکتے, اس لیے کہ ہم نے آپ کے بابا سے حدیث سنی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء نرث ولا نورث, اور ہم گروہ انبیاء نہ وارث کسی سے بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں, ما ترکنا ہو صدقہ, جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو بی بی نے اس کی جانب دیکھ کر کچھ الفاظ کہے, اسے اس کے ایک ایسے نام سے پکارا. اب ظاہر ہے کہ بی بی نے اسے یہ کہا کہ کیا اتنی جلدی تم نے میرے بابا کا دین اور بابا کی شریعت بلا دی اور میرے بابا پر تہمت باندھ دی کہ میرے بابا خلاف قرآن حکم دے کے جائیں گے؟ کیا ہاں خلاف قرآن حکم دے کے جائیں گے کیا میرے بابا؟ کیا اے بی بی کیا مطلب؟ کیا قرآن میں نہیں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ووارث سلیمان و داؤد کے وارث بنے, سلیمان بھی نبی, داؤد بھی نبی, نبی وارث بنے بھی, وارث بنائے بھی گئے. تو کیا قرآن کے خلاف انہوں نے کہہ کے کوئی حدیث بیان کر دی؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب. حضرت زکریا نے کہا کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرا وارث ہو سکے. زکریا کو اللہ نے یحییٰ عطا کیا, زکریا بھی نبی, یحییٰ بھی نبی, وارث بنے بھی, وارث بنائے بھی. یہ بھی بی بی کی حکمت تھی. ابھی چند دنوں پہلے جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, کہاں سو رہے ہو بھائی؟ یقین جاننا فدق کا معاملہ وہ ہے کہ مجھ جیسا بہت ادنا سا طالب علم بھی میں 5-6 مجلس سے تو اور پڑھ سکتا ہوں اس پر, لیکن وقت نہیں ہے بالکل. میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ پورے مجمع کی توجہ. تو بیوی نے آیات پڑھی. دوسرا یہ کہ ایک بات تھی کہ اگر واقعا رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تھی حدیث, بیٹی سے کہنا چاہیے تھا کہ جو وارث بن رہی تھی, یا دوستوں سے کہنا چاہیے تھا؟ آپ کو اپنی وراثت کے معاملے میں کچھ کہنا ہے تو آپ اپنی اولاد سے کہیں گے یا واٹس ایپ گروپ پہ ڈالیں گے؟ اولاد سے کہیں گے نا. تو بیوی نے کہا کہ وہ بات جو میرے بابا نے مجھ سے نہیں کہی
تم سے کہتی. اب سمجھ میں آیا ام ایمن کو لے کے کیوں آئی تھی. ام ایمن وہ محترم کنیز تھی جو حضرت عبداللہ حضور کے بابا جو تھے نا ان کی کنیز تھی. حضرت عبداللہ کی وفات پر یہ بطور میراث ملی تھی رسول اللہ کو. ارے پتہ نہیں کون کیا یہ جو تم حدیث پیش کر رہے ہو اس کے بطلان کے لیے زندہ وجود یہ ہیں. ام ایمن وراثت میں ملی تھی. اچھا وراثت میں ملی تھی. دو دعوے تھے ان کے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. وارث بنتے ہیں کا دعویٰ غلط ہو گیا ام ایمن سے. وارث بناتے ہیں کا جواب دے دیا 2 آیات قرآنی سے. کے بعد کہا کہ بی بی کیا کہیں ہم آپ سے, اور یقین جانو جواب نہیں تھا اس وقت. اچھا اس وقت بھی بس بی بی کو یہ کہہ کر, اب یہاں پر 2 باتیں ہیں. بعد میں یہ ہے کہ ایک شخص نے لکھ کے دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائے, کیونکہ گنجائش نہیں بچی, اور بعد میں ایک دوسرے ملعون نے جا کے اسے تحریر کو پھاڑ دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں رد کر دیا گا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ کے بابا کی حدیث تھی, اس پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے سامنے تو حدیث موجود ہے کہ ما ترکنا صدقہ, جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اچھا بی بی اب گئی ہیں. اب اس کے لیے میرے پاس باقاعدہ کوئی روایت امام کے حوالے سے نہیں ہے, لیکن ایک لطیف استخراج ہے. آپ بات کو بات سے جوڑتے ہیں نا. موبائلہ کی آیت یاد ہے, ہم الحد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا کو جھوٹا کہ اس پر اللہ کی لعنت. موبائلہ جو نجران کے عیسائی تھے انہوں نے تو جھوٹا کہا نہیں, وہ تو واپس ہو گئے تھے, پلٹ گئے تھے. لعنت کہیں نہ کہیں تو پہنچانی تھی. اچھا پتہ چلا وہ موبائلہ کی لعنت کہاں پہنچ گئی, واضح ہو گیا. جس نے بھی اہل بیت کو جھوٹا کہا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ کی جانب سے آ چکی تھی. نجران کے عیسائیوں نے تو وصول ہی نہیں کی, وہ تو انہوں نے تو کہا ہم تو موبائلیں نہیں کرنے آئے. اب میں تو وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر دعا کریں گے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا. سیدہ کونین کا جو شکستہ پہلو ہے اس پر کتنے بے شمار مرثیے لکھے گئے ہیں, لاتعداد مجالس ہوئی ہیں, اور اسی شکستہ پہلو کے وسیلے اور واسطے سے ائمہ علیہ السلام کے ہاں جب تشریف لے جائیے تو بڑی تاکید ہے کہ اس وسیلے سے خاص دعا مانگی جائے اپنی سخت ترین حاجت کے لیے. اور حضرت حجت کو بھی جب پکارا جائے تو ابن زہرا ادرکنی کہہ کے پکارا جائے, اے زہرا کے فرزند ہماری مدد فرمائیے گا. اور جیسے کہ کتنے ہی علماء کے واقعات میں اور مومنین کے واقعات میں ہے کہ جب ائمہ علیہ السلام کے حرم میں پہنچے اور دعا قبول نہیں ہو رہی تھی کسی بھی مصلحت سے, تو انہیں حکم یہ دیا گیا کہ سیدہ کونین کے وسیلے سے امام کی خدمت میں دعا پیش کی جائے, اس لیے کہ یہ وہ وسیلہ اور واسطہ ہے کہ جسے مولا رد نہیں کرتے. اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے یہ, اور فرمائیے گا کہ آج تک حتیٰ یہ کہ کتنے ہی ایسے جو نان مسلمز ہیں. جرمن ایک فیملی کا واقعہ ہے کہ جب ان کے یہاں ایک سیدانی کام کرتی تھی, وہ کرسچن تھی وہ فیملی, اور ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اور انہوں نے بہت سے طبیبوں کو دکھلایا. آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے. بہت سے طبیبوں کو دکھلایا. یہ آیت اللہ میلانی کے پاس کچھ جرمن فیملیز آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں, مذہب اہل بیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت انہوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مذہب اہل بیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم اس لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں اس کا پسلی یعنی اس کی جو پہلو تھا وہ شکستہ ہو گیا, پسلیاں ٹوٹ گئیں. تو ہم نے بڑے طبیبوں کو دکھلایا, جسم کی کسی اور حصے کی اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو جڑ سکتی ہے, لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں کسی کی تو ساری زندگی پھر اسے تقریباً اسی طرح سے رہنا پڑتا ہے. اور ہم جب بالکل مایوس ہو چکے تھے تو ہمارے گھر میں ایک سیدانی تھی جو ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کا خاص مذہب کیا ہے, وہ کس فکر کی ہے, لیکن ایک مرتبہ اس سیدانی نے ہم سے یہ کہا کہ آپ نے دنیا کے سارے طبیبوں کو دکھلا دیا ہے, تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک طبیب جو میں بھی جانتی ہوں ان سے اپنا علاج کروائیں. اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کون سے طبیب ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سیدانی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف گئی, میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ طبیب ان کے یہاں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود چل کر آپ کا علاج کرنے کے لیے آئیں گے, بس آپ نے یا زہرا کہہ کر انہیں خلوص کے ساتھ پکارنا ہے. اور ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ یا زہرا کون ہے, وہ بی بی زہرا وہ کون ہے فاطمہ. بس انہوں نے یہ کہا کہ اتنا یاد رکھیے گا جیسے آپ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں ان کی بھی ایک بار پسلیاں ٹوٹی تھیں, اس طرح تاریخ. اور اس کے بعد تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں کہ ہم نے یا فاطمہ الزہرا یا فاطمہ الزہرا کہنا شروع کیا. یہ آغا میلانی نے ایک بہت بڑے جید عالم دین ہے اور بلکہ مجتہد لیول کے عالم دین ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بیان کیا ہے اور لکھا ہے اس میں. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سیدانی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف کونے میں گئی اور میں نے کہا کہ اے پروردگار میں نے سیدہ کونین کی انہیں راہ دکھلائی ہے, اور بی بی سے کہا کہ میں آپ کی اولاد میں سے ہوں, آپ میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا کہ انہیں شفا نصیب ہو جائے. اور دفعتاً ایک اچانک نور بلند ہوا اس حجرے میں, اور کہتے ہیں کسی کو کچھ نظر نہ آیا, لیکن وہ جو خاتون تھیں کہ جو زخمی تھیں ان سے کسی بی بی نے آ کر کہا کہ تم اٹھ جاؤ. تو کہتی ہیں کہ میں اٹھنا چاہتی تھی, میں نے کہا میرا پہلو شکستہ ہے, میں نہیں اٹھ سکتی. تو اس بی بی نے کہا میں فاطمہ الزہرا تمہیں حکم دیتی ہوں تم بلند ہو جاؤ. اور جیسے ہی بی بی نے یہ حکم دیا تو کہتی ہیں کہ میں اپنے مقام سے اٹھی, اور ایسا کہ جیسے میرا پہلو ٹھیک ہو چکا تھا, اور ہر گھر کے ہر فرد کی زبان پر یا زہرا کی صدا تھی. اور پھر ہم نے اس خاتون سے معلوم کیا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ کون ہے فاطمہ الزہرا جن کے لیے تم کہہ رہی ہو کہ ان کا پہلو شکستہ ہوا تھا. اور میں نے ان کے سامنے بی بی کے مصائب پڑھے, اور ایسے وہ منقلب ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایران جائیں گے اور کسی عالم دین کے پاس جا کر اس بی بی کے مذہب کو قبول کریں گے. بات واضح ہو رہی ہے.